تو آئیے ذرا اس پیچیدہ سفارتی بحران کو سمجھتے ہیں جس نے حال ہی میں نیٹو جیسے مضبوط فوجی اتحاد کی بنیادوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر ایک ریئل اسٹیٹ ڈیل ایک عالمی بحران میں کیسے بدل سکتی ہے؟ اور یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ صرف ایک بیان سے، جب نیٹو کے ہی ایک اتحادی ملک کے خلاف طاقت کے استعمال کے امکان پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اس ایک انکار نے، آپ کہہ سکتے ہیں، کہ بحر اوقیانوس کے دونوں طرف ایک طوفان برپا کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ چلیں بالکل شروع سے دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا قدم کیا تھا جس نے اس پورے بحران کو جنم دیا۔ اچھا، تو ڈنمارک نے اس پر رد عمل کیسے دیا؟ بہت تیزی سے اور بالکل واضح طور پر انہوں نے فوراً آرکٹک میں اپنی فوجی موجودگی کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ یہ ایک طرح سے اپنی خود مختاری کا ایک کھلا اعلان تھا۔ اب دیکھیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ صرف زمین کا سودا نہیں تھا، نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک مکسچر تھا، جغرافیائی سیاست کا، ذاتی انا کا، اور ہاں، دنیا کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ڈیل کرنے کی ایک شدید خواہش کا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، جہاں دباؤ ڈالنے کے لیے فوج کا نہیں بلکہ معیشت کا سہارا لیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر معیشت کو ایک ہتھیار کے طور پر کیسے استعمال کیا گیا؟ اور چیزیں بہت تیزی سے خراب ہوئیں۔ آپ سوچیں، ایک طرف ایک معمول کی فوجی مشق ہو رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند دنوں میں بات یورپ کے بڑے ممالک پر بھاری بھرکم ٹیرف لگانے کی کھلی دھمکی تک پہنچ گئی۔ ظاہر ہے اس نے سب اتحادیوں کو ایک بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ اور یہ جو پیغام ہے نا، یہ اس پورے معاملے کی عجیب و غریب نوعیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہاں ایک ذاتی مایوسی، مطلب نوبل امن انعام نہ ملنے کا غصہ، اسے براہ راست گرین لینڈ کے کنٹرول جیسے بڑے سیکیورٹی معاملے سے جوڑ دیا گیا۔ یہ ذاتی اور سیاسی معاملات کا ایک ایسا امتزاج تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اچھا، تو اس سارے دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے صرف تعلقات ہی خراب نہیں کیے بلکہ امریکہ کے سب سے قریبی اتحادیوں کو بھی آپس میں بانٹ دیا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے راستے پر چلنے پر مجبور تھا۔ یہاں یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے برطانیہ، جو کہہ رہا تھا کہ بھئی خاموشی سے پس پردہ سفارتکاری سے مسئلہ حل کرتے ہیں، اور دوسری طرف یورپی یونین، جو کھلے عام مقابلے کے لیے تیار بیٹھا تھا، مطلب ایک ہی مسئلہ اور دو بالکل مختلف حکمت عملیاں۔ اور برطانیہ کے لیے یہ کوئی نظریاتی بحث نہیں تھی، ان کے لیے تو یہ سیدھا سیدھا معاشرت کا سوال تھا۔ یہ جو 44,000 کا ہنسا ہے نا، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 44,000 نوکریاں ہیں، 44,000 خاندان ہیں جو صرف ایک کمپنی اور اس سے جڑی سپلائی چین میں کام کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اچھا، تو اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ اس سب کو کس نظر سے دیکھ رہی تھی؟ وہ ان غیر معمولی اقدامات کے لیے کیا دلیل دے رہے تھے؟ ان کی جو بنیادی دلیل تھی وہ اس بیان میں بالکل صاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک بہت مہنگا گھر ہو جسے آپ سنبھال ہی نہ سکیں، تو بہتر ہے کہ آپ اسے کسی ایسے شخص کو بیچ دیں جو اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ مطلب ان کے مطابق ڈنمارک گرین لینڈ جیسے اہم اثاثے کو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو اس دلیل کو مزید پکا کرنے کے لیے کئی باتیں کہی گئیں، جیسے کہ آرکٹک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، پگھلتی برف کی وجہ سے نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں، پھر یہ دعویٰ کہ ڈنمارک کے پاس گرین لینڈ کے دفاع کے وسائل ہی نہیں، اور ہاں، چین کو اس خطے سے دور رکھنے کی حکمت عملی بھی تھی۔ لیکن سوال وہی رہتا ہے، کیا یہ وجوہات کافی تھی؟ اب بات صرف گرین لینڈ تک محدود نہیں رہی، اس بحران کی لہریں اتنی طاقتور تھیں کہ وہ مغربی اتحاد کے دل تک پہنچ گئیں اور اس کی ان بنیادوں کو ہلانے لگیں جنہیں بنانے میں دہائیاں لگی تھیں۔ اور صورتحال اتنی سنگین ہو گئی کہ بڑے بڑے ماہرین اور تجزیہ کار خود نیٹو کے مستقبل پر سوال اٹھانے لگے، وہی نیٹو جسے اتنے عرصے سے یورپ اور امریکہ کی سلامتی کا سب سے بڑا ستون سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر وہ سوال اٹھا جو کچھ عرصہ پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سوال اب یورپ کے ایوانوں میں گونج رہا تھا، کیا نیٹو واقعی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناقابل یقین حد تک سنجیدہ سوال تھا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک بحران نہیں تھا، یہ اس سے کہیں بڑا خطرہ تھا۔ یہ اس پورے عالمی نظام کے لیے ایک چیلنج تھا جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ ایک ایسا نظام جس میں نیٹو پر اعتماد ختم ہو رہا تھا اور دہائیوں پرانی مشترکہ اقدار اور اتحاد کو ایک طرف رکھا جا رہا تھا۔ اور اگر یہ اتحاد ٹوٹتا تو اس کے معاشی نتائج بہت بھیانک ہو سکتے تھے۔
خاص طور پر برطانیہ جیسے ملک کے لیے۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ان کے لیے کتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ ان کی کل برآمدات کا ایک بڑا حصہ 16% صرف امریکہ جاتا ہے۔ اس کے بغیر ان کی معاشیت کا کیا ہوتا؟ تو آخر میں یہ سارا معاملہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب آج بھی دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ جب اس طرح کے غیر معمولی حالات پیدا ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مفاہمت کا راستہ بہتر ہے یا پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی عالمی سیاست کی سمت کا تعین کر رہا ہے۔